کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی. بہرحال بعض علماء جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں, تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائشی کا ہے کہ گنجائش سے پہن سکتی عورت, لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے, سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے. حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم, رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں, اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے. رات میں ناخن کاٹنا, رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں, چاہے رات ہو یا دن ہو. جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں, چاہے رات ہو یا دن ہو. حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے. عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے. جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے تو بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے. اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے, جوان بھی ہے, اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے, تو کوکنگ چونکہ بذات خود ایک جائز عمل ہے, اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی. ارننگ ناجائز نہیں ہے, بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے, تو ارننگ حلال نہیں ہے, لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے, لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے, تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں, اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, اس عورت کو منع کیا جائے گا. اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے, گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے اب عنوان کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے, یہ اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے, ایسی بات ہے. پڑھیں, سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے, اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. سسرال میں جھاڑو پوچھا لگانا اور برتن دھونا, سب گھر والوں کی خدمت کرنا. یہ کسی تپیبی بہو نے پوچھا ہے. میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے. ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے, وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے, باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا. تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں. اچھا, گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں, یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے, لینڈ لارڈ فیملی ہے. اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی, گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی, گاڑی عورت صاف کرے گی, یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی. جھاڑو لگانا, پونچھا لگانا, برتن دھونا, کھانا پکانا, کپڑے دھونا, سب کی استری کرنا. اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے, یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی. دیکھیں, اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے, یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی, یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے. اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا. تو یہ سب مل جل کے, جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تبلیغ جماعت میں آپ دیکھ لیں نا 10-10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں, تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو, ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ, ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو, ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو. باریاں تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے, یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا, ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے. یہ کہا جائے گا کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا, تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمہ ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمہ ہوتے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی, باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے. تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, مرد بھی عورت بھی. تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے, اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے, جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے. لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا, کبھی کسی اور نے بنا لیا, یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے
اب وہ جناب روزانہ 6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام, تو یہ ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے, جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے. یہ کوئی بھی پکنک کے لیے, تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی, ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی, یہ تو بالکل ہی غلط ہے. دیور کو چاہیے کہ بھائی اپنے کام خود کر لیا کرو. اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ خود کیا کرو, اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو. نندوں کو تو چاہیے, وہ تو خود خاتون ہے, ان کے تو ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں. اور اگر کسی وقت بھابھی ساری نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے, وہ ڈیوائڈ کریں پھر کام. تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے, عرف میں بھی یہی چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے, بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی, اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں, تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہو, اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے. تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے. تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے, باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے, اور آپ کے والد نے کمال یہ کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی, ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں. تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لیے تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہے اور آپ لوگ پوچھا ووچھا نہیں لگاتے تھے, گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں, دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے, تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے, یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کیونکہ وہ خود کام کی عادی نہیں ہے, ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی, یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں, غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے لیے تو باہر میں آتا ہے نا, گاڑی تو باہر ہوتی ہے, یا چلے گاڑی گیریج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں, وزن والے کام ہیں, وہ اکثر مرد کرتے ہیں, خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا, جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا, یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائے کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کرے کیا, اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامع الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالفرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے, تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں. تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ آ جائے گی بات, خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے, آپ جانے, آپ کے گھر والے جانے. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا. دوسرا ایک اور مسئلہ, ابھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہے صحیح محقق, یہ ہے صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا, نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے, اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ
शरण आपके लिए जायज है कि आप नमाज तोड़ दें उसकी पुकार का जवाब दें। इतनी शदीद ताकीदात हैं, और एक स्कॉलर साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि इस्लाम में माँ बाप के साथ अच्छे सलूक का तो हुक्म है, लेकिन माँ बाप की इताअत कहीं भी लाजिम नहीं है। होता यह है कि जो मम्मी डैडी टाइप के मुसलमान होते हैं ना, मम्मी डैडी, देखो इस्लाम से मुसलमान का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। आप लोग मुझे लग रहा है टेंशन में आ रहे हो थोड़ा सा, आज मुझे लग रहा है, महसूस सा हो रहा है मुझे। मुसलमानों की 2 किस्में हैं, देखो इंसानों की 3 किस्में हैं। एक तो बिल्कुल काफिर, जिसको पश्तो में कहते हैं काफिर का बच्चा, पश्तो में क्या कहते हैं, काफिर का बच्चा, तो वो तो मानता ही नहीं ना इस्लाम को, तो उसको तो माँ बाप के हुकूक समझाओ सिखाओ, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो मुसलमान है उनकी 2 किस्में हैं। एक है मॉडर्न मुसलमान, जिनका कलमे का रिश्ता कायम है, बचपन में खतने हो गई थी उनकी, और अब्बा अम्मा मुसलमान थे, तो थोड़ा बहुत इस्लाम से रिश्ता है, और इस्लाम में अट्रैक्शन इतनी है, इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं है। क्योंकि इंसान एक दफा जब इस्लाम में उस कल्चर में आ जाए ना, वो कहेगा भाई सब कुछ हो जाएगा, दुनिया छोड़ दूंगा, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम छोड़ना आसान नहीं है। बहुत ही कोई बदबख्त किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही पत्थर दिल होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं। तो इसमें अल्लाह ने हुस्न इतना रखा है ना, जो एक दफा इस्लाम का चाशनी चख ले, मजा चख ले, कहां छोड़ेगा। लेकिन उनसे अमल होता नहीं है, रहे वो यूरोप में, अमेरिका में, गोरों के साथ मॉडर्न लाइफ, तो उनको मॉडर्न इस्लाम चाहिए होता है। ऐसा इस्लाम जिसमें लेबल भी इस्लाम का लग जाए और करतूत सारे अंग्रेजों वाले हों। गोरा टेंशन लेस जिंदगी गुजारता है, माँ की टेंशन भी नहीं है, बाप की टेंशन भी नहीं है, वाइफ की टेंशन भी नहीं, और वाइफ को हस्बैंड की टेंशन भी नहीं है, हस्बैंड होके भी उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हस्बैंड किसी काम का होता नहीं है, क्योंकि उस हस्बैंड के होते हुए वाइफ का रिलेशन जमशेद से भी हो सकता है, गफ्फार से भी हो सकता है। अंग्रेजों में ये अभी मैं तो पूरा स्टडी करके आया हूं, वकीलों से पूछा मैंने लॉ क्या चल रहा है, अगर उन्होंने कहा सब सेट है, तो वाइफ किसी और से रिलेशन कायम कर ले तो भी कुछ नहीं होता, हस्बैंड किसी और से रिलेशन कायम कर ले तो अच्छा, हस्बैंड बीवी को किसी बात का ऑर्डर दे तो भी कुछ नहीं होता, और बीवी हस्बैंड से नान नफके का मुतालबा करे वो ना दे तो भी कुछ नहीं होता। तो जब कुछ नहीं होता तो कमबख्तो तुम्हें तकल्लुफ की जरूरत क्या थी। बस एक मुसीबत में फंस जाते हैं वो लोग, वो मुसीबत ये है कि जब तक गर्लफ्रेंड थी तो कोई टेंशन नहीं थी, शादी कर ली तो अब ब्रेकअप नहीं हो सकता, ब्रेकअप करोगे तो आधी प्रॉपर्टी दोगे आप, तो इस टेंशन के सिलसिले में वो क्या कर रहे होते हैं, शादी कर रहे होते हैं। तो कौन करेगा, पागल थोड़ी है वो। खैर, तो अब जो मॉडर्न इस्लाम हमारे जो डिफेंस में और क्लिफ्टन में और यानी जो पोश एरियाज हैं, वहां जो सारे मुसलमान नहीं, यानी जो बर्गर फैमिलियों से जिनका ताल्लुक है, उनकी प्यास नहीं बुझ रही थी कि हमारे इन करतूतों पर हम ना बाप को पूछते हैं, ना हम माँ को पूछते हैं, ना बीवी शौहर की इताअत करती है। जब मैं ये बयान करता हूं शौहर घर का सरबरा है, तो हमारी लिबरल अंटियों की ऐसे लगता है उनकी दुम पे पांव रख लिया मैं, उनकी दुम पे ऐसी चीखें निकलती है ना, ऐसी चीखें निकलती है, कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूं, मेरा ज़र्फ है, इतने अपने खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स में पढ़ता हूं, तो ये मौलवी को देखो, ये मौलवी को देखो, तो आपको आपकी मर्जी का इस्लाम थोड़ी हम बताएंगे भाई, किसकी मर्जी का इस्लाम बताएंगे, अल्लाह की मर्जी का। तो अल्लाह से लड़ो जाके, अल्लाह मियां ने घर का सरबरा महंचू को बना दिया, क्या करें। खैर, आपको मानना पड़ेगा मैं मातहत हूं, बस मैंने छोड़ दो इस्लाम। किसने कहा है इस्लाम को चेंज नहीं करो, इस्लाम छोड़ दो। आप बोलो भाई मुझे गोरे से शादी करनी है, मुझे नेल्सन चाहिए, जमशेद नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नेल्सन, और क्या होता है, माइकल चाहिए, मुझे माइकल, मिकाइल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइकल। तो आप फिर वहां जाओ ना, वहां आजादी है भाई, कोई सरबरा वरबरा नहीं होता। गोरा डांट भी नहीं सकता बीवी को, डांट देना तो वो केस कर देगी। तो इसलिए फिर ऐसे ही किसी मॉडर्न से आप निकाह करें। तो ये क्या बात है इधर पेड़े खाने के लिए, क्योंकि पता है गोरे से वो तो कोई हुकूक नहीं होते, उससे इश्क मुआशका हो जाए तो कर लेती है, वरना पता है कुछ भी नहीं मिलेगा वहां। तो इस्लाम के फायदे उठाने के लिए आपको जमशेद चाहिए, और जब जमशेद के हुकूक इस्लाम बयान कर रहा है वो वाले गोरों से चाहिए, ये नहीं चलेगा भाई, ये इस्लाम नहीं मानता। खैर, इस्लाम की अकल भी नहीं मानती है, तो या तो पूरे इधर को जाओ या पूरे उधर को खिसक जाओ। तो अब क्या मसला है, अब मसला ये है कि जो मॉडर्न किस्म के, लिबरल किस्म के हमारे मुसलमान हैं, जो चाहते हैं कि यार ये हमारे पे दाढ़ी रखते हुए उनको लगता है कि मुल्ला मुल्ला नजर आएंगे, बिल्कुल ही प्रोफेशनल किस्म के मौलाना नजर आएंगे, लोग कहेंगे यार तुम ठीक है इस्लाम को फॉलो करो, ठीक है नमाज रोजे की हद तक ठीक है यार, इंसान का एक रूहानी तस्कीन होती है, हर मजहब में होता है। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पहले एयरपोर्ट पे ये होता था, दुनिया के तकरीबन हर एयरपोर्ट पे नमाज की जगह, क्योंकि मुसलमान ही नमाज पढ़ते हैं ज्यादातर, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा एयरपोर्ट वालों ने ये किया कि लोग एतराज करेंगे भी मुसलमानों की मस्जिदें क्यों बन रही हैं, तो हिंदुओं की भी होनी चाहिए और सिखों की भी, तो बनाना शुरू कर दी एयरपोर्ट पे, लेकिन वहां लोग कोई खास नजर नहीं आते हैं। तो इबादत तो सभी कर रहे होते हैं ना, हर मजहब के लोग। असल तो ये होता है कि इस्लाम कल्चर के अंदर लेकर आओ, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। अपने कल्चर को क्या बनाओ, इस्लाम, तो आपका हुलिया और ये सब चीजें इस्लाम के मुताबिक, औरत पर्दा कर ले। तो अब हमारी लिबरल अंटियां और हमारे लिबरल अंटे, इनको क्या चाहिए कि इस्लाम से जाहिर इतना ज़र्फ नहीं है कि इस्लाम छोड़ दें, वो इतना ईमान की रमक है, तो उनको फिर इस टाइप के स्कॉलर्स चाहिए होते हैं जो मगरिबी तहजीब को मुशर्रफ का इस्लाम कर दें। तहजीब मगरिबी हो, वेस्टर्न तहजीब हो, और उस पर लेबल क्या लगा दें, कुरान और सुन्नत का, ताकि इनकी थोड़ी सी एक प्यास बुझ जाए, थोड़ी सी इनको तसल्ली मिल जाए। जैसे जब किसी ने किसी चीज को हलाल करना होता है ना, मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाता हूं ना, बहुत दफा सुना चुका हूं, आप शायद बोर हो जाओ दोबारा, लेकिन सुना देते हैं, क्या जा रहा है। तो ये इस बात को समझाने के लिए जो अभी मैं बता रहा हूं, वो बार बार कहता हूं, एक मौलवी साहब चोरी के खिलाफ बयान करते थे, तो एक दिन खाना नहीं था घर में, बेगम से उन्होंने कहा पड़ोसियों की मुर्गी चोरी कर ले, तो बेगम ने कहा भाई मुर्गी तो आप चोरी तो आप खुद इतने बयान कर चुके हो कि चोरी इस्लाम में हराम है। अब जाहिर है मौलवी साहब का भी तो जमीर मलामत कर रहा होगा ना कि यार मैं इतने बयान कर चुका हूं, गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं से हाशिया निकाल लिया उन्होंने।
انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیہ نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائش نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے, حرام تو بوٹیاں ہے نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے تو اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں. بچیز حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک آدھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو بچیز یہ لوگ یہ کام کرتے. تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے. ہسبینڈ کی نہیں کر رہی, وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے, وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے, اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم, بولو نہیں, بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار, غفار بھائی سے بھی لازم ہے, جمشید سے بھی لازم ہے, ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں, سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت, فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم, نہ اس کی خدمت لازم, نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے, آزاد ہے, ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا, بہت نے تو سود کو حلال کر دیا, یہ والا سود حرام نہیں ہے, یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے, اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا, اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے, صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا, ورنہ ہم بھی کھسکے بھی ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا, مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا, جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے, تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کریں نا بار بار, وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے. سب کی طبیعت جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے, سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا, تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو بیٹھ کے, ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا, اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں, گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر, 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو, میں بھوک لگ رہی ہے, مجھے نہیں پکانا آتی, تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, میں نہیں پکا رہی. پھینک تو بس کچھ بھی پھینک. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتوا دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتوا اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ, تم پر لازم نہیں ہے, اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ پر آپ کی خدمت مجھ پر لازم, بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا بالکل, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ, بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے, غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے, خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے, یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا, یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے, پلا ہو رہا ہے, وہ بیٹھی ہوئی کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن, میرے ذمہ نہیں ہے, آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. ہاں یہ بات الگ ہے, فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو, بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئے, پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف, معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا, ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کرتے ہیں. لیکن نارمل جو لوگ, زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں
दरमियाने घरानों के होते हैं, वहां के लिए यही हुक्म है भाई, जैसे अपने माँ बाप के घर में आप थी तो अब यहाँ घर संभालना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, शौहर को अल्लाह ने माल दिया तो मासी वगैरह का भी इंतजाम करे, नहीं दिया तो तुम्हारे जिम्मे भाई, तुमने संभालना है घर। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मालदार हैं जिनके घरों में रिवाज ही नहीं था, नौकर चाकर में ऐसे मालदार भी होते हैं कि घर में औरतें एक सारा जिंदगी एक कपड़े भी कभी इस्त्री नहीं किए होते उन्होंने, बहुत रॉयल फैमिली से है, वो बहुत किसी वजीर की बेटी है, करोड़पति लोगों से उसका ताल्लुक है, खानदान से ताल्लुक है, तो उसमें ठीक है। उसमें यह है कि फिर वो भाई उसने घर में भी कभी तो बहुत ही ऊंचे है ना, लेकिन इतने ऊंचे खानदानों में तो बहुत कम लोग होते हैं ना, नॉर्मल लोग तो यही है कि जो जैसे नॉर्मल चल रहे हैं। स्कॉलर उनमें फतवा दे देते हैं कि औरत के जिम्मे घर का काम नहीं है। जी पागलपना है यार। एक स्कॉलर ने फतवा दिया कि औरत अगर जॉब करना चाहे तो शौहर को रोकने का हक नहीं है। उन्हीं स्कॉलर ने यह भी फतवा दिया था कि उसके जिम्मे घर के कामकाज नहीं है। तो सब लोग तो अप्रिशिएट कर रहे थे, खासतौर पे खवातीन बहुत अप्रिशिएट करती है। किसी अकल में नीचे लिखा होता है उसके जिम्मे है क्या, आप ये बता दें, खाली काइंडली आप ये बता दें उसके जिम्मे है, ये बहस ही छोड़ देंगे। तो ऐसे स्कॉलर से आप सिर्फ ये पूछ लिया करें कि इस्लाम में नाजायज क्या क्या है, उसकी लिस्ट पेश कर दें, नाजायज क्या क्या है, काइंडली हमें सिर्फ वो बता दें। तो दो चार चीजें कोई नाजायज रह गई है तो वो बता दें, बस हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो इसलिए मॉडर्न लोगों का एक अलग टाइप का इस्लाम होता है, उनको गुंजाइशें चाहिए। मेरे भाई, हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्लाम को नहीं बनाना, हमने अपने आप को इस्लाम की ख्वाहिशात के मुताबिक लाना है। अपने आप को लाना पड़ेगा तो अल्लाह मानेगा, वरना अल्लाह कहेगा फिर कल्चर और ये सब चीजें जाओ खुद ही भुगतो इनको, मेरे पास तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे शागिर्द है ना मुख्तलिफ इलाकों के, केपी के भी, बलोचिस्तान के भी, पंजाब के भी, सिंध के भी, हर तरह के शागिर्द आते हैं हमारे पास। मदरसों में पढ़ाने का बड़ा फायदा ये होता है कि सारे हर कौम से आपका मजबूत रिलेशन हो जाता है। हर जगह, मैं पाकिस्तान में कहीं भी जाऊं, हर शहर में दर्जनों शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं भी आदमी जाके रह सकता है। फिर हमारे असातिज़ा भी हैं हर शहर में, फिर हर कौम में हमारे टीचर भी हैं। मेरे टीचरों में बलोच भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, मुहाजिर भी हैं। तो इसलिए हमारे मदरसों में कौम परस्ती नहीं होती। अल्लाह, हम कर ही नहीं सकते कौम परस्ती। हम किसी कौम के खिलाफ बोलेंगे वहां हमारा उस्ताद निकलेगा कोई, सही है ना, टीचर निकल आएगा, तो हो ही नहीं सकता। तो अब मेरे तलबा मुख्तलिफ इलाकों के, मैं उनको कोई शरई मसला समझा रहा होता हूँ, वो कहते हैं उस्ताद जी हम लोग के इलाके में ऐसा नहीं है, हम लोग का तो कल्चर नहीं है, हम लोग का तो ऐसा है। हम तो मैं कहता हूँ ठीक है, फिर आप उस कल्चर को फॉलो करो। अल्लाह जब क़यामत के दिन आपसे हिसाब किताब लेगा कि मेरा हुक्म ये था जो मैंने कुरान में बयान किया, तो आप कहते हैं अल्लाह तेरा हुक्म था लेकिन हमारा कल्चर इससे मैच नहीं कर रहा था। तो अगर अल्लाह कहे कि ठीक है, ये जो मैंने कुरान का हुक्म दिया ये पंजाबियों के लिए नहीं था, मैं उसमें ये बताना भूल गया कि पंजाबी इससे क्या है, मुस्तस्ना, क्योंकि पंजाबियों का कल्चर ये नहीं है। या ये जो मैंने कुरान का हुक्म दिया ये पठानों के लिए नहीं है, क्योंकि पठानों का कल्चर इससे डिफरेंट है। और ये दूसरा जो मैंने हुक्म दिया ये सिर्फ सिंधियों के लिए है, बलोचों के लिए नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर इससे मैच नहीं करता। तो मैंने कहा फिर अल्लाह से जब हमारी मुलाकात होगी तो हम कहेंगे अल्लाह मुहाजिरों के लिए अलग कुरान नाजिल कर दे, पठानों के लिए अलग नाजिल कर दे, सिंधियों के लिए बोलो अलग नाजिल कर दे, बलोचों के लिए अलग नाजिल कर दे, अंग्रेजों के लिए अलग, डिफेंस वालों के लिए अलग। उसमें यह हो कि किसी पे किसी की भी खिदमत किसी भी टाइम पे लाजिम नहीं, कुछ भी हराम तो है ही नहीं। मौसीकी भी हलाल है, नाच गाना भी हलाल है, और शराब 2-3 ढक्कन जिसमें नशा ना हो, उसको भी हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में ना लोग शराब का नाम तब्दील करके उसको हलाल करेंगे। तो अभी फिलहाल स्कॉलर्स में इतनी हिम्मत हुई नहीं है कि शराब को हलाल कर दें, लेकिन रिपोर्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर पहले दे चुके हैं कि ये भी हलाल होगी, क्योंकि कौन छोड़ेगा भाई शराब। अच्छा, यूरोप अमेरिका में अजीब डिजाइन चल रहा है, वहां लोग बताते हैं हम होटल में जाते हैं, होटल का मालिक शराब भी पी रहा होता है। अच्छा, जो बेरे आते हैं ना, सॉरी जो कस्टमर आते हैं शराब मंगवाते हैं, और जब गोश्त आए ना तो कहते हैं ये हलाल है या हराम है, यानी मुर्गी जो है होती मुर्गी है तो ये हाथ से ज़बह की भी है, ये मशीनी है। तो कहते हैं यार उधर इतना नेक बना हुआ है कि खिला भी मुर्गी रहे, खिंजीर नहीं खिला रहे, और उसमें इतना कि मुसलमान ने बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ के ज़बह किया भी, और दूसरी तरफ बोतल रखी हुई है शराब की। मैंने कहा चलो यार, इस्लाम की थोड़ी शराब की उसको आदत पड़ गई, लेकिन वो ये कह रहा है कि यार जिस चीज की आदत पड़ गई वो अब मजबूर हो गया हूं। अल्लाह तो इस मजबूरी को नहीं मानता, लेकिन अच्छी बात है ना, ये थोड़ी कि वो शराब पी रहा है तो खिंजीर भी खाना शुरू कर दे। हमारे फरमाया करते थे कि आज का मुसलमान हर गुनाह कर रहा होता है, कुछ ऐसे नेकी के काम कर रहा होता है कि आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे कर रहा है। तो फिर मिसाल देते थे कि कुत्ते से किसी ने पूछा कि तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है। कुत्ते ने कहा छींटे ना पड़ जाए, गटर के पानी में बैठेगा, गटर का पानी पिएगा, सड़ा हुआ गोश्त खाएगा, ना बात करने की तमीज, ना चलने फिरने, कुत्ता को लेके घूमना बहुत मुश्किल काम है। मैं अंग्रेजों को देखता हूं ना, जब कुत्ते को वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो अल्लाह की कसम ये मंजर होता है, ऐसा लगता है कुत्ता इनको लेके निकला है। ये कुत्ते की तबीयत में चैन नहीं है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, उसको बहुत मुश्किल से जंजीर से संभाला हुआ होता है उन्होंने, टेंशन में होते हैं। ऐसा नहीं होता कुत्ता लेके निकले और वो आराम से, जैसे हमारी पली हुई बकरियों लेके निकले, गाय लेके नहीं निकलते लोग, तो जो पली हुई गाय होती है जहां जाओ आप आराम से चल रही है। कुत्ता ऐसा नहीं होता, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी किसी को मुंह मार रहा है, वो उसका मालिक बार बार घसीट रहा होता है। मैं कहता हूं यार इन्होंने कितनी बड़ी टेंशन पाली हुई है, और देखने में यही लग रहा होता है कि ये कुत्ते को लेके नहीं, कुत्ता इनको लेके निकला है। तो कुत्ता जो है हर गंद में मुंह मार लेगा, गटर का पानी पिएगा, लेकिन जब पेशाब करेगा तो टांग उठा लेगा कि कहीं छींटे ना